حال میں ہوں والدین والدین ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر بھی شرک کی نفی اور حکم توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا بیان کیا۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہی حکم اور یہی ترتیب بنی اسرائیل کے لیے تھی، یعنی یہ وہ حکم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے یہ حکم اسی ترتیب کے ساتھ قائم چلا آیا ہے۔ ہر نبی کی امت کے لیے یہ حکم تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ تھا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یعنی بنی اسرائیل کی امتوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ سنو خبردار، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا تمہاری بندگی کی جبین کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے سوا تمہاری عبادت اور پرستش کے حقدار اور کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، وبالوالدین احسانا، اور اللہ کی اس توحید پر عمل کرنے کے بعد، اس کی عبادت کرنے کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ والدین سے احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، بھلائی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی یہ اہمیت بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا، ارشاد فرمایا اما یبلغن عندکم الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے دونوں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں تمہاری عمر میں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے اگر تمہاری زندگی میں ایسا ہو کہ احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ اے شخص، اگر تیری زندگی میں تیرے دونوں ماں باپ یا دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا کر؟ فلا تقل لہما اف، اگر ان کی کسی بات پر، ان کی کوئی بات تمہاری پسند میں نہ آئے، تمہاری طبیعت اسے ناگوار جانے، تمہاری طبیعت پہ بوجھ ڈالے، تو پھر بھی خبردار اوہ تک بھی نہ کہے۔ فلا تقل لہما اف، تمہاری زبان سے اف تک کا کلمہ بھی والدین یا کسی ایک کے لیے صادر نہ ہو۔ اف کا معنی ہے اوہ کہنا۔ اندازہ کر لیں کہ زبانیں اس حد تک بند کر دی گئی۔ ولا تنہرہما، اور کسی بات پر بھی ان سے خفا نہ ہو، ان کو نہ جھڑک، ان کی دل شکنی نہ کر، ان کا دل نہ توڑ، ان کے ساتھ درستی کے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش نہ آ۔ یہاں کیوں فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں؟ یہ کیوں فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ بیان کر کے اب فرمایا فلا تقل لہما اف، تو پھر خبردار کبھی اوہ بھی نہ کہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ جب آپ اوہ کہتے ہیں اور ماں باپ کی بات سے تنگ ہوتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں، تو یہ حالت بالعموم اس وقت آتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی ہی اس وقت پیدا، اکثر و بیشتر جب بڑھاپا آئے گا ماں باپ، اس لیے کہ جب تک ماں باپ جوان تھے، باپ جوان تھا، وہ کما کے دے رہا تھا، اولاد کھا رہی تھی، اولاد نے جو منہ سے مانگا باپ نے کما کے لا کے دیا،
خون پسینہ ایک کیا. اولاد کو جو تکلیف ہوئی ماں نے اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا مفاد سب کچھ قربان کر دیا. اولاد کو سکھ دیا، اولاد کو آرام دیا. اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کے اولاد کے منہ میں ڈالے. یعنی یہ مامتا، اس کا ذکر آگے آئے گا بعد میں، لیکن اندازہ کر لیں کہ یہ مامتا تو اللہ نے حیوانوں میں بھی اتنی بدرجہ عطا رکھی ہے کہ چڑیوں کو دیکھے نا تو وہ بھی دانہ اٹھا اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہیں. یعنی یہ ماں کی مامتا کوئی ایسی شے ہے کہ انسان تو انسان، حیوانات اور چرند اور پرند بھی اس سے اللہ نے مستثنا نہیں رکھے. تو اللہ پاک کو معلوم ہے کہ جب تک ماں باپ کمانے والے ہیں، اولاد کھانے والی. اولاد کو ہر وقت بہترین لباس مل رہا ہے، خوراک مل رہی ہے، پوشاک مل رہا ہے. بچے ہیں، فوراً جو مانگا وہ مل گیا. جوان بچے ہیں، جس چیز کی طلب ہوئی والدین کے پاس وسائل ہیں یا نہیں، اولاد کو مہیا کر دی. ادھار اٹھا کے دے دیا، تکلیف اٹھا کے دے دی، مشقت اٹھا کے دے دی. تو جب اولاد دیکھتی ہے کہ میری خاطر والدین بچھے بچھے جا رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں، جب دیکھ رہی ہے تو صاف ظاہر ہے نافرمانی کا امکان کم ہوتا ہے. بچپن کا زمانہ الگ ہوتا ہے، اس میں نوجوان صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں گستاخیاں کرتی ہیں، اللہ معاف بھی کرتا. مگر میں جوانی، والدین کی جوانی اور ان کے بڑھاپے کا موازنہ کر رہا ہوں. اولاد کا معاملہ جدا ہے، اگر بدبخت ہے تو وہ ہر دور میں بدبخت ہے. مگر میں نیک بخت اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے والدین کی جوانی میں کبھی نافرمانی نہ کی تھی، کبھی سر اونچا نہ کیا تھا، کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا تھا، کبھی والدین کی بات کے سامنے سر ہلایا تک نہ تھا. ایسی نیک بخت اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں وہ بھی آزمائش میں پڑ جاتی. کیوں؟ کہ والدین کے ہوش و حواس قائم تھے، خدمت کرتے رہے، اولاد کو مفاد پہنچاتے رہے، فائدہ ملتا رہا، اور خود چونکہ ہوش و حواس قائم تھے سو والدین سے ایسی کوئی بات صادر نہ ہوئی جس سے وہ اکتا جائیں. چونکہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش و حواس سلامت ہے، نارمل لائف ہے، اس لیے اکتا دینے کی بات ہی کوئی نہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو جو بڑھاپا انسان کی زندگی میں آتا ہے تو طبیعت بچپنے کی طرف پلٹ جاتی. جو جو بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، جو جو بڑھاپا آتا ہے، کسی کے بچپنے کی طبیعت بڑھاپے کے آغاز میں شروع ہو جاتی، کسی کی اور دیر سے، کسی کی اور دیر سے. یہ اللہ کا کرم ہے جس پر جتنا ہو. مگر بڑھاپا کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر ضرور طبیعت میں بچپنا لاتا. یہ قرآن مجید کا کہنا. اور بچپنا اگر نہیں، بچپنا تو آتا ہی ہے مگر تھوڑا طبیعت میں وہم شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں تھوڑی ضد آ جاتی. فائدے کی بات ہو یا نقصان کی وہی کرنا ہے. پھر یاداشت ختم ہونے لگتی ہے، پھر معاملہ فہمی ختم ہونے لگتی ہے. یہ سارے معاملات جب بڑھاپے میں جمع ہو جاتے ہیں تو روز 50 ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے طبیعتیں اکتائیں. طبیعتیں اکتائیں. مثلا آپ نے منع کیا کہ اب اس عمر میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں